أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو فزکس اینڈ میتھس ود نعمان خان. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے. پچھلے لیکچرز میں ہم نے 2016 اینڈ 2017 کے CSS کے جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی میں جو ایبیلٹی کا پورشن ہے وہ کویشچنز بلکہ پورا پیپر ہم نے سولو کیا تھا. آج ہم انشاءاللہ 2019 کا پیپر باقاعدگی کے ساتھ سولو کریں گے اور اس میں جتنے بھی سوالات ہیں تمام کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اس میں جو تھیوری ہے وہ بھی دیکھیں گے اور جو سوالات ہیں اس کو بھی ہم سولو کریں گے. پیپر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح مزید فزکس اور میتھس کی ویڈیوز کے لیے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اور اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ بیل کے آئیکن کو پریس کریں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں 2019 کے پیپر کو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر پہلا سوال جو ہے کویشچن نمبر 6 میں پارٹ نمبر اے جو ہے موئز واز ٹرائنگ ٹو سلیپ ایٹ ون نائٹ بٹ دیئر واز ٹو مچ نوائز اراؤنڈ ہم. موئز سو رہا ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ بہت زیادہ شور آ رہا ہے. ہز کلاک ٹکڈ ایوری 5 seconds, a tape was dipping every 7 seconds and a pet dog snored every 12 seconds. کچھ آوازیں پیچھے سے اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے. اس میں جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں کیونکہ اس میں ہم صرف ڈیٹا اکٹھا کریں گے تو کلاک جو ہے گھڑی وہ ایوری 5 seconds کے بعد، تو ایک آپ کے ساتھ 5 seconds کے بعد گھڑی کی آواز آتی ہے. اسی طرح a tape was dipping every 7 seconds، ایک آپ کے ساتھ 7 آ گیا. اور a pet dog snored every 12 seconds، اور ایک کتا جو ہے وہ 12 seconds کے بعد اس کی آواز بھی آ جاتی ہے. He noticed on his clock that all three things happened together on the stroke of midnight. midnight میں تمام تینوں کی آوازیں جو ہے وہ ایک ہی وقت میں اس نے سنائی دی اس کو. تو مڈ نائٹ تو آپ لوگ آلریڈی جانتے ہیں کہ ہم 12 AM کو ہم مڈ نائٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ یہاں پر 12 یہ تو آپ کے ساتھ فکس آ گیا ہے. ابھی یہاں پر کون سا ٹائم ہوگا؟ فائنڈ آفٹر ہاؤ مینی سیکنڈز آل تھری تھنگس ہیپن ٹوگیدر اگین. ابھی 12 کے بعد کتنے سیکنڈز کے بعد جو ہے تینوں کی آواز دوبارہ ایک ہی وقت میں اس کو سنائی دے گی. تو آپ لوگوں نے اس کو فائنڈ کرنا ہے. اچھا، میتھس میں جب بھی ہمارے ساتھ اس ٹائپ کے کویشچنس آتے ہیں جب ہمارے ساتھ ڈفرینٹ نمبرز ہو اور تو پھر اس کا ہم LCM لیتے ہیں، اور LCM کے لیے میں نے سیپریٹ ویڈیوز بھی بنائی ہے، آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پر. یہاں پر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریوائز کر دوں گا. اگر ہم LCM لیتے ہیں 2 3 4 یا کتنے بھی نمبرز کا اور وہ ایک ہی ٹیبل میں نہ ہو تو پھر ہم ان تینوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو یہاں پر LCM کے لیے 5 7 اینڈ 12 کو اگر آپ لوگ ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے 420 آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 420 سیکنڈز کے بعد اس کو یہ تمام تینوں کی آواز ایک ہی وقت میں پھر سنائی دے گی. تو اگر 420 سیکنڈز اگر اس کو میں منٹس میں کنورٹ کروں، کیونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ 12 AM تو آلریڈی ہے، اگر میں اس کے ساتھ سیکنڈز پلس کروں گا تو پھر ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ ہمارے ساتھ منٹس اور آورس میں ہے. تو اس کو منٹس میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو ہم 60 پر ڈیوائڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو 0 0 کے ساتھ 6 1 6 6 7 42، تو اس سے ہمارے ساتھ 7 منٹس آ گئے. تو اس کو ابھی آپ لوگ اگر اس کے ساتھ جمع کریں تو 12 کے ساتھ آپ لوگ پلس کریں 7 منٹس، تو یہ 12:07 AM ہو جائے گا اور یہ آپ لوگوں کا آنسر ہوگا. اس ٹائم جو ہے تینوں نے پھر سے ایک ہی وقت میں اس کو سنائی دینی ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈ پارٹ کویشچن نمبر 6 میں ہے کہ ون پائپ کین فل اے پول 1.25 times ایز فاسٹ ایز اے سیکنڈ پائپ. 2 پائپ ہے، دونوں پائپ جو ہے اس میں سے اگر آپ نے کسی پول کو تالاب کو فل کرنا ہے تو دونوں کی سپیڈ ڈیفرنٹ ہے. ایک کی سپیڈ 1.25 times گریٹر ہے اور دوسرے کی سپیڈ اس سے 1.25 times لیس ہے. when both pipes are opened they fill the pool in 5 hours. اگر دونوں پائپ کو ہم اوپن کر دیں تو 5 گھنٹوں میں یہ پورے تالاب کو فل کر سکتی ہے. how long would it take to fill the pool if only the slower pipe is used. اگر ہم صرف سلو پائپ کو کنیکٹ کرے تو پھر کتنے ٹائم میں پول کو یہ فل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایزی کویشچن ہے.
اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں اس کو سولو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت سارے میتھڈز ہیں. میں آپ کو ایک شارٹ میتھڈ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس میتھڈ سے اگر آپ لوگ بھی سولو کریں تو بالکل ایزی ہوگا آپ کے لیے. کویسچن نمبر 6 میں پارٹ نمبر بی, ٹھیک ہے. تو پہلے آپ لوگ ڈیٹا لے لیں. ڈیٹا آپ لوگ کیسے لیں گے؟ آپ کے ساتھ ایک پائپ 1 ہے اور ایک آپ کے ساتھ پائپ 2 ہے. سوال میں بتایا گیا ہے کہ ٹائم ہمارے ساتھ کتنا ہے؟ 5 آورز میں دونوں جو ہے اگر آن ہو تو پھر یہ پول کو فل کر سکتا ہے. ابھی اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ لیٹ سپوز اگر یہ 5 آورز میں کمپلیٹ ہوتا ہے, اگر صرف پائپ 1 کو ہم لگائے اور صرف پائپ 2 کو بھی اگر ہم کنیکٹ کریں تو یہ بھی پھر 5 آورز میں کنیکٹ ہوگا. لیکن چونکہ ایک اس میں 1.25 ٹائمز گریٹر ہے تو اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے 1.25 کے ساتھ. تو آپ کے ساتھ ایک 5 آور یہ ہے اور اس سے اگر 5 کو ہم 1.25 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو 6.25 یہ آ جائے گا. ابھی ٹوٹل ٹائم یہاں سے ہم ایزیلی کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کو آپ لوگ کیا کریں, ایڈ کر لیں. تو ٹائم آپ کے ساتھ 5 آور پلس 6.25 آور, تو یہاں سے 11.25 آور آ جائے گا اور یہ آپ لوگوں کا آنسر ہوگا. اسی طرح پارٹ نمبر سی کو اگر آپ لوگ دیکھیں, پارٹ نمبر سی میں لکھا ہے The cost for hiring a car for 2 days in 2018 was rupees 264. 2018 میں ایک گاڑی کی ہائرنگ کی قیمت جو ہے وہ 264 تھی, which was 20% more than in 2013. اور 2013 میں جتنی پرائس تھی یہ پرائس 264, یہ اس سے 20% جو ہے یہ مور ہے. What was the cost of hiring a car for 2 days in 2013? اگر یہ 20% زیادہ ہے تو 2013 میں 20% لیس ہوگی, تو وہ 20% لیس یعنی 2013 میں جو ریٹ ہوگی اس ریٹ کو آپ لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے سولو کریں گے؟ آپ لوگ ایسا کریں, سب سے پہلے اس پارٹ نمبر سی میں ایسا کریں, دس از پارٹ سی. ہم کہہ دیں گے کہ لیٹ سپوز دا کاسٹ ان 2013, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ 2013 میں کاسٹ کتنی تھی, تو میں اس کو کہہ دوں گا کہ لیٹ سپوز وہ ایکس ہے, ٹھیک ہے. ابھی 2018 میں کتنی ہے؟ 20% اس کے ساتھ زیادہ ہے, تو ایکس کے ساتھ میں 20% آف ایکس پلس کروں گا, تب یہ 264 کے برابر ہوگا. یہ آلریڈی ہمیں سوال میں گیون ہے. تو یہاں سے آپ لوگ اگر دیکھیں تو ایکس اپنی جگہ پر پلس اپنی جگہ پر 20% کا مطلب ہے 100, کس کا؟ ایکس کا. اور یہ 264 یہ اپنی جگہ پر لکھ دے, تو ایکس پلس یہ 0 اس 0 کے ساتھ کینسل ہو گیا, ٹھیک ہے. اور 2 1 = 2, 2 5 = 10 یہ آ جائے گا. یا 1 کو اگر 5 پر ہم ڈیوائڈ کر لیں تو اس سے 0.2 آ جائے گا, ایکس اپنی جگہ پر, اور 264 یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا. ایکس کو اور 1x + 0.2x, اس سے ہمارے ساتھ 1.2x آ جائے گا. 264 اپنی جگہ پر. ہم نے چونکہ x کو فائنڈ کرنا ہے جو کہ 2013 میں ہمارے ساتھ پرائس ہے, تو یہ 1.2 ملٹیپلائی میں ہے, وہاں 264 پر جب ایکول کے رائٹ سائڈ پر جائے گا تو وہاں پر یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا, اور جب ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو یہاں سے آپ کے ساتھ 220 آ جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ 2013 میں پرائس جو ہے وہ 220 روپیز ہے, اور یہ آپ لوگوں کا آنسر ہے. نیکسٹ کویسچن پارٹ نمبر 4 ہے. پارٹ نمبر 4 کو اگر آپ لوگ دیکھیں, What do you understand by measure of central tendency? State its types. آپ لوگوں نے اس میں یہ تھیوریٹیکل کویسچن ہے, اس میں کوئی سلوشن وغیرہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سینٹرل ٹینڈنسی کو ڈیفائن کرنا ہے اور پھر اس کی ٹائپس کو لکھنا ہے. تو سینٹرل ٹینڈنسی آپ لوگوں کو لفظ سے ظاہر ہے کہ اس میں سینٹرل ویلیو کو ہم ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. اور سینٹرل ویلیو ہمارے ساتھ کون کون سی ہو سکتی ہے؟ سینٹرل ٹینڈنسی,
اس میں ایک ہمارے ساتھ سینٹرل سینٹینسی کا مطلب ہے سینٹرل ویلیو، ٹھیک ہے، اس میں ایک ہم جو ہے مین اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اور دوسرا ہمارے ساتھ میڈین ہوتا ہے، اور تیسرا ہمارے ساتھ ماڈ ہوتا ہے، اینڈ فورتھ ہمارے ساتھ اس کو ہم رینج کہتے ہیں۔ ان تمام میں ہم سینٹرل ویلیو کو ڈسکس کرتے ہیں، اینڈ دس از یور پارٹ نمبر ڈی۔ ابھی مین کس کو کہتے ہیں؟ مین آپ لوگوں کو میں سمپل بتا دوں، مین ہم ایوریج کو کہتے ہیں، ڈیٹیل آپ لوگ پھر اس کو دیکھ لیں گے، اس کی تھیوری میں صرف کنسیپٹ دے رہا ہوں۔ مین ہم کہتے ہیں ایوریج کو، جتنے بھی ویلیوز آپ کے ساتھ گیون ہے تمام کو ایڈ کر لے، اور اس کی کوانٹٹی پر اگر 5 نمبر ہے، 6 ہے، 7 ہے، اس پر ڈیوائڈ کر دے تو وہ آپ کے ساتھ مین آ جائے گا۔ اچھا، مین، میڈین اینڈ ماڈ اور اس قسم کے کویشچنس کو میں نے 2016 کے 17 ان دونوں میں سے ایک پیپر ہے، وہاں پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے، ایگزامپلس بھی کیا ہے، تو آپ لوگ وہاں سے پھر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ میڈین ہم کہتے ہیں مڈل ویلیو کو، اور مڈل ویلیو ہمارے ساتھ 2 ہو سکتے ہیں، ان کیس آف ایون نمبرس اینڈ ان کیس آف آڈ نمبرس۔ اگر آڈ ہے پھر تو ٹھیک ہے، جو مڈل ویلیو ہوگی وہ آپ کے ساتھ میڈین ہوگا۔ اگر ان کیس آف ایون نمبرس ہے تو پھر سینٹرل میں جو 2 ویلیوز ہوتے ہیں اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں، 2 پر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ میڈین کی ویلیو آ جاتی ہے۔ موڈ ہم کس کو کہتے ہیں؟ موڈ ہم کہتے ہیں دا موسٹ ریپیٹیڈ ویلیو، جو آپ کے ساتھ ویلیو کسی ڈیٹا میں بار بار آ جائے، موسٹ ریپیٹیڈ نمبر یا موسٹ ریپیٹیڈ ویلیو کو ہم موڈ کہتے ہیں۔ اور رینج ہم کس کو کہتے ہیں؟ رینج ہم کہتے ہیں کسی بھی ڈیٹا میں میکسیمم ویلیو سے آپ لوگ اگر منیمم ویلیو کو مائنس کرے تو اس سے آپ کے ساتھ پھر رینج آ جاتا ہے۔ کلیئر ہے؟ اچھا، پھر کویشچن نمبر 6 ختم ہوگا یہاں پر۔ کویشچن نمبر 6 کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کویشچن نمبر 7 ہے۔ کویشچن نمبر 7 میں پارٹ نمبر 1، موئز اینڈ میئر شیئر اے لاٹری ون آف ₹2000 ان دا ریشو 1:4۔ موئز اور میئر کے درمیان ایک لاٹری ہے جو انہوں نے جیتی ہے، 2000 روپے کی ہے، انہوں نے وہ آپس میں تقسیم کر دی 1:4 کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تقسیم ہو گئی، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ موئز then share his part between himself, his wife and their son in the ratio 4:5:1۔ موئز کو جتنے پیسے اس 2000 میں سے ملیں گے جو کہ ہم ابھی کیلکولیٹ کریں گے، اس میں سے وہ پھر اپنے لیے، اپنی وائف کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے اس ریشو کے حساب سے وہ اس کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے۔ ہاؤ مچ مور ڈز ہز وائف گیٹ اوور دیئر سن۔ ابھی موئز کے حصے میں سے جتنے پیسے سب کو ملے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے وائف اور سن کے درمیان پھر کمپیریزن کرانی ہے کہ دونوں کو کتنا ملا ہے، کس کو کم ملا ہے اور کس کو کتنا زیادہ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کویشچن کو سالو کرتے ہیں۔ دس از کویشچن نمبر 7 اینڈ پارٹ نمبر اے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 2000 روپے ہے، ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے ساتھ ہے 2000 کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 1:4 میں، ٹھیک ہے۔ تو ریشو کے سوال کو بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے پچھلے لیکچرز میں، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ریشو آپ کے ساتھ ہے 1:4۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سم آف ریشو آپ لوگوں نے مسٹ فائنڈ کرنا ہے، تو 1 اور 4 کو آپ لوگ جمع کریں تو اس کے ساتھ 5 آ جائے گا۔ ابھی موئز کا آپ لوگوں نے اگر پارٹ معلوم کرنا ہے تو موئز کا ایک حصہ ہے، میئر کے 4 حصے ہے، تو موئز کا حصہ معلوم کرنے کے لیے اس کا ریشو 1 ہے، ڈیوائڈ کر دے سم آف ریشو ہمارے ساتھ 5 ہے، ملٹیپلائی کر دے ٹوٹل پیسوں کے ساتھ، ٹوٹل پیسے ہمارے ساتھ 2000 ہے، اس کو جب ہم اس کے ساتھ کینسل کر دیں گے تو ہمارے ساتھ 400 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی موئز کے بعد میئر کا حصہ چونکہ 1:4 ہے، اس کے 4 حصے ہیں، تو 4 کو آپ لوگ ڈیوائڈ کر دے سم آف ریشو، ملٹیپلائی کر دے ٹوٹل اماؤنٹ کے ساتھ، تو یہ اگر اس کے ساتھ ہم کینسل کر دیں تو 400 ضرب 400، اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے کے بعد 1600 آ جائے گا۔ ابھی یہاں تک جو ہے نا یہ موئز کا حصہ ہے، اس کو آپ لوگوں نے ابھی مزید سمپلیفائی کرنا ہے 4:5:1 میں، تو موئز کے پیسے آ گئے ہیں 400، اس کو ابھی آپ لوگوں نے ڈیوائڈ کرنا ہے ہمسیلف، وائف اور سن میں، اور ریشو کیا ہے 4:5:1
1. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ لوگ کیا کریں، سم آف ریشو فائنڈ کریں. تو 4 + 5 + 1، اس سے آپ لوگوں کے ساتھ 10 آ جائے گا. ابھی اس کو مزید سمپلیفائی کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو پھر ریشو کی طرح ڈیوائڈ کریں گے. تو ہم سیلف اس کے اس 400 میں سے 4 حصے ہیں، تو معز کے لیے ہم لکھ دیں گے ہم سیلف کے لیے 4 حصے ہے، تو 4 کو ڈیوائڈ کر لے. سم آف ریشو یہاں پر 10 ہے، ملٹیپلائی کر لے ٹوٹل پیسوں کے ساتھ. ٹوٹل اماؤنٹ ہمارے ساتھ 400 ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہو جائیں گی اور یہاں پر ہمارے ساتھ 160 آ جائے گا. پھر ہم سیلف کے بعد وائف کا جو حصہ ہے یعنی ریشو ہے، وائف کا ریشو 5 ہے، کیونکہ وائف کے حصے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لوگ وائف کو چونکہ زیادہ پیسے دیتے ہیں. تو 5 کو ڈیوائڈ کر دے 10 پر اور ملٹیپلائی کر دے 400 کے ساتھ. اس کو کینسل کرنے کے بعد آپ کے ساتھ 200 آ جائے گا. اور چونکہ بیٹا بیچارہ ہے، اس کو تو لوگ پیسے دیتے بھی نہیں ہے، تو اس کا ریشو 1 ہے. تو یہاں پر لکھ دے سن کے لیے آ جائے گا 1/10 ملٹیپلائی 400. یہ اس کے ساتھ کینسل ہونے کے بعد 40 آ جائے گا. ابھی سوال میں کیا پوچھا گیا ہے، سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ سن اور وائف کے درمیان ریشو کیا ہے، کس نے زیادہ لیے ہے اور کس نے کم لیے ہے. تو دس از دا اماؤنٹ آف وائف اینڈ دس از دا اماؤنٹ آف سن. تو ان دونوں کے درمیان اگر آپ لوگ کمپیریزن کریں تو کمپیریزن سے یہ معلوم ہو جائے گا، اس کے ساتھ 40 ہے اور اس کے ساتھ 200 ہے. 40 کو اگر میں 5 ٹائمز کر دوں تب یہ اس کے برابر ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ وائف نے سن کے مقابلے میں 5 ٹائمز زیادہ لیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا آنسر ہے 5 ٹائمز. ٹھیک ہے، دس از یور آنسر. اچھا، کویشچن نمبر 7 میں اے پارٹ کے بعد پھر پارٹ نمبر بی ہے. سوال کو غور سے دیکھیں. فہم السؤال نصف الجواب. عربی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ سوال کو اگر آپ لوگ سمجھ لیں تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ آدھا جواب ہے، پھر آدھا جواب پھر سلوشن میں لگ جاتا ہے. کیونکہ اچھا، a farmer keeps hens and rabbits on his farm. ایک کسان ہے، اس کے ساتھ مرغیاں ہے اور خرگوش ہے اس کے کھیت میں یا اس کے فارم ہاؤس میں. one day he counted a total of 70 heads and 196 legs. ایک دن اس نے کاؤنٹ کیا، اس کے ساتھ ٹوٹل جو ہے 70 ہیڈز ہے. یہ 70 ہیڈز اس میں مرغوں کے ہیڈز بھی ہے اور اس میں خرگوش ریبٹس کے ہیڈز بھی ہے. اینڈ 196 لیگز، اور پاؤں جو ہے لیگز وہ 196 ہے، اس میں بھی دونوں کاؤنٹ ہے. ہاؤ مینی مور ہینس دین ریبٹس ڈز ہی ہیو. آپ لوگوں نے یہ فائنڈ کرنا ہے، یہ معلوم کرانا ہے کہ ابھی اس 70 میں اور 196 میں جو ہے ریبٹس کتنے ہیں اور ہینس اس میں کتنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس قسم کے کویشچنز کو سولو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کو جو ہے آپ لوگ کنسیڈریشن کریں. تو میں کنسیڈر ایسا کر لوں گا پارٹ نمبر بی میں کہ لیٹ ہینس از ڈینوٹڈ بائی ایکس. لیٹ ہینس کو ہم نے ڈینوٹ کر دیا ہے ایکس کے برابر، اور ریبٹس کو ہم نے ڈینوٹ کر دیا ہے وائی کے برابر. ابھی 70 آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، وہ ہیڈز ہے، اور 196 آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، وہ لیگز ہے. ہیڈ جو ہے وہ دونوں کا ایک ایک ہوتا ہے، ہین کا بھی اور ریبٹ کا بھی. تو اس کے لیے میں اس طرح ایک ایکویشن بنا لوں گا کہ 1 ہیڈ آف ہین پلس 1 ہیڈ آف ریبٹ. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ساتھ کتنے ہیڈز ہے، 70 ہیڈز ہے. اچھا، ہین کے کتنے پاؤں ہوتے ہیں، 2. تو 2 لیگز آف ہین پلس ریبٹ کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، 4 لیگز آف ریبٹس. یہ کتنے ہیں ہمارے ساتھ ٹوٹل، یہ 196 ہے. تو ہمارے ساتھ 2 ایکویشن آ گئے، ایکویشن نمبر 1 اینڈ ایکویشن نمبر 2. اس کو ابھی آپ لوگوں نے سولو کرنا ہے اور وہاں سے آپ لوگوں نے ایکس اور وائی کی ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے. اینڈ دس از آور ایم، اور یہ ہمارا مین ٹارگٹ ہوگا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. کیسے سولو کریں گے، جب آپ کے ساتھ 2 ایکویشن ہوتے ہیں اور دونوں ایکویشن میں 2 ان نون ہوتے ہیں، ایک ایکس ان نون ہے ایک وائی ان نون ہے. بہت ایزی ہے. یہ بھی لینئر ایکویشن ہے، یہ بھی لینئر ایکویشن ہے. لینئر مطلب پاور 1 دونوں میں ہے.
اس کا اپنا میتھڈ ہے. اگر ایک لینئر ہوتا ہے ایک کوڈریٹک ہوتا ہے اس کے سولو کرنے کا اپنا میتھڈ ہوتا ہے. دو لینئر بہت ایزی ہوتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں ایکس کا کوفیشنٹ 1 ایکس کا کوفیشنٹ 2 کینسل نہیں ہو سکتے, وائی کا کوفیشنٹ 1 وائی کا کوفیشنٹ 4 کینسل نہیں ہو سکتے. کسی بھی ایک ویریبل کا کوفیشنٹ سیم ہونا چاہیے. تو میں اگر اس کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کروں تو آپ لوگ یہاں دیکھیں ملٹیپلائی ایکویشن نمبر 1/2. اگر میں 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا تو یہ ایسا بن جائے گا 2x + 2y = 140 آ جائے گا. اس کو میں نام دے دیتا ہوں ایکویشن نمبر 3. ابھی ایکویشن 2 اور ایکویشن 3 کو دیکھیں, اس میں x کا کوفیشنٹ 2 x کا کوفیشنٹ 2, ان دونوں کو ابھی ہم ایک دوسرے سے سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. ناؤ سبٹریکٹ ایکویشن 2 اینڈ ایکویشن نمبر 3 اور 2 کو آپ لوگ ایک دوسرے سے سبٹریکٹ کر لے تو ہمارے ساتھ ایسا آ جائے گا. ایکویشن نمبر 2 ہمارے ساتھ ہے 2x + 4y = 196, اور ایکویشن نمبر 3 جو بن گیا وہ ہے 2x + 2y = 140. سبٹریکشن میں کیا ہو جاتا ہے, نیچے والے ایکویشن کے تمام نشانات جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر -2x یہاں پر +2x کینسل, یہاں پر +4y یہاں پر -2y ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر جو کچھ بچ جائے گا یہاں پر جو کچھ بچ جائے گا وہ تمام آپ لوگ پھر لکھ لے, اور یہاں سے ایک y کی ویلیو آ جائے گی. پھر اسی y کی ویلیو کو, چونکہ ہمارے ساتھ ٹائم کم ہے تو y کی ویلیو کو دوبارہ کسی بھی ایکویشن میں 1 میں یا 2 میں پٹ کر لے تو وہاں سے آپ کے ساتھ x کی ویلیو آ جائے گی. میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹ جو ہے x اور y کی ویلیوز لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے ساتھ ٹائم جو ہے وہ بچ جائے. تو y کی ویلیو آپ کے ساتھ 28 آ جائے گی اور x کی ویلیو آپ کے ساتھ 42 آ جائے گی. آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں. تو مطلب یہ ہے x ہمارے ساتھ کیا ہے, ہینس ہے. تو ہینس آپ اس فارمول کے ساتھ جو ہے وہ 42 تھی, اور ریبٹس جو ہے اس میں یہ 28 ہے. ابھی آپ لوگ اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو ہینس 42 ہے, تو اس کے لیگس کتنے ہو جائیں گے, 42 + 42 یعنی 42 کو اگر میں 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لوں تو یہ 84 آ جائے گا. اور اس کے ریبٹس کے پاؤں اگر میں دیکھوں تو 4 ہے, تو 28 کو اگر آپ 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے 112 آ جائے گا. دونوں کو آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پلس کر لیں, ٹھیک ہے, ایڈ کر لیں. تو ایڈ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 196 آ جاتا ہے, اور 196 آپ کے ساتھ کویشچن میں بھی گیون تھا, تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ویریفیکیشن ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پارٹ نمبر سی ہے, ٹھیک ہے. پارٹ نمبر سی کو دیکھیں. پارٹ نمبر سی میں بتایا گیا ہے what is polygon. This is your part number C. What is polygon? Describe different types of regular polygon. پولیگون کیا ہوتا ہے اور پولیگون کے ڈفرینٹ ریگولر ٹائپس آپ کے ساتھ کون کون سے ہو سکتے ہیں. تو پولیگون, پولی مینس زیادہ, مور دین 2. ایک یونٹی ہوتا ہے 1 ہوتا ہے, ایک ہمارے ساتھ ڈائی یعنی 2, ٹرائی 3, اس طرح کوادرا 4. تو 2 سے جو بھی زیادہ ہو اس کو ہم پولی میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو پولی مینس وہ شیپس جس میں 3 یا 3 سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہو, اسٹریٹ لائنس ہو یعنی اس کے سائڈز ہو. یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پولیگون, تو پولیگون کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہیونگ منیمم 3 اسٹریٹ لائنس اور مور, 3 اور مور اسٹریٹ لائنس. کوئی بھی شیپ جس کے ساتھ 3 یا 3 سے زیادہ اسٹریٹ لائنس ہوتے ہیں اس کو ہم پولیگون کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی اس کے ریگولر پولیگون. تو ریگولر پولیگون آپ کے ساتھ وہ ہوتے ہیں جس میں سائڈز بھی ایکول ہو. آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے. تو ریگولر پولیگون میں ہمارے ساتھ سب سے پہلا جو شیپ آتا ہے وہ ہوتا ہے ایکویلیٹرل ٹرائنگل. ایکویلیٹرل ٹرائنگل کیوں ہے؟ وہ ٹرائنگل جس کے تمام سائڈز ایکول ہو. لیٹ سپوز اگر میں ایک ٹرائنگل بناؤں اس طرح اس طرح اس طرح, تو یہ کیا ایکویلیٹر ہو سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ سائڈ بڑا ہے یہ دونوں چھوٹے ہیں. ایکویلیٹر اس طرح اور اس طرح, تو یہ ایکویلیٹر ٹرائنگل ہو سکتا ہے. تو ایک یہ ہو گیا. اس کے علاوہ ریگولر میں اسکوئر بھی آ سکتا ہے نا,
اسکوئر ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آل سائڈز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایکول ہو، اس کو ہم اسکوئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو ہمارے ساتھ ریگولر پولیگون کے ٹائپس ہے، اور پولیگون کو بھی ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے۔ پھر ہے پارٹ نمبر ڈی۔ پارٹ نمبر ڈی میں ہے ان اے سرٹن کوڈ کمپیوٹر از ریٹن ایز RFUVQNPC۔ کسی کوڈ میں، کسی خاص کوڈ کے تحت کمپیوٹر کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر کو اس کے ایکول لکھ سکتے ہیں۔ ہاؤ ول میڈیسن، تو میڈیسن کو آپ لوگ اس کوڈ کے لینگویج میں کیسے لکھیں گے؟ بہت ایزی کویشچن ہے، اس قسم کے کویشچنس کو پچھلے پیپر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ پارٹ نمبر ڈی، اس میں کمپیوٹر جو ہے ہم نے اس کو ایکول لیا ہے RFUVQNPC، تو آپ لوگوں نے میڈیسن اس کو بھی اسی کوڈ کے مطابق لکھ دے۔ یہاں پر کیا آئے گا؟ دیکھیں، اس میں کامن سینس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ اگر میں دیکھوں اس کا سی سٹارٹ میں ہے، اس کا سی اینڈ میں ہے، اس کے آخر میں آر ہے، اس کے سٹارٹ میں آر ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں لیٹرز کو ہم چینج کریں گے۔ تو میڈیسن کے شروع میں ایم ہے، تو یہاں پر میں لاسٹ میں ایم لکھ دوں گا۔ سٹارٹ آخر میں ای ہے، اس کو میں سٹارٹ میں لکھ دوں گا۔ یہ تو کنفرم ہو گیا۔ ابھی مڈل میں آپ کے ساتھ دیکھیں، میڈیسن میں جتنے بھی نمبرز ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہم کون سے نمبرز لکھیں گے۔ تو یہ آپ کو کلو ملا ہے، اس کلو سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ABC چونکہ اس میں انوالو ہے، تو آپ لوگ ABC کو دیکھیں۔ یہاں پر ایف ہے، ٹھیک ہے؟ تو ABCDEF، ای کے بعد ایف ہے تو یہاں پر لکھا ہے۔ پھر یو ہے، تو یو کے بعد ٹی ہے تو یہاں پر لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یو ہے، اس یو کے بعد وی ہے، پھر پی ہے، تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ ان تمام کو پہلے آپ لوگ کنورٹ کر لیں۔ تو جب اس کو ہم کنورٹ کریں گے اس کے بعد پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کو ہم کیسے لکھیں گے۔ تو میڈیسن کو آپ لوگ الٹا لکھ دیں، جس طرح میں نے ای کو یہاں پر لکھا ہے، ایم کو میں نے آخر میں لکھا ہے۔ تو ای کے بعد کیا ہے؟ این سے پہلے آئی، پھر سی، پھر آئی، پھر ڈی اور پھر ای۔ اس کو میں نے الٹا کر دیا ہے، جس طرح یہاں پر جو ہے الٹا ہونے کے بعد پھر لکھا ہے۔ ابھی اس کے بعد کیا کرے؟ ایسا کرے کہ ایف ہے نا، ایف کو جب ہم نے الٹا کیا تو ABCDEF، تو ای کے بعد ایف آ گیا۔ اسی طرح آپ لوگ اس کے بعد ایک ایک لفظ دیکھیں۔ تو این کے بعد آپ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ این کے بعد او آتا ہے، تو یہاں پر اس کی جگہ ہم او لکھ دیں گے۔ آئی کے بعد جے، سی کے بعد ڈی، آئی کے بعد پھر جے آ جائے گا، ڈی کے بعد ای ہمارے ساتھ آ جائے گا، اور ای کے بعد ایف آ جائے گا، اور یہ ایم اپنی جگہ پر اور یہ ای اپنی جگہ پر۔ تو یہ جو آپ کے ساتھ ایک ویلیو آئی ہے، یہ میڈیسن کی جگہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، اینڈ دس از یور آنسر۔ اس کے بعد چونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، تو کویشچن نمبر 6 اینڈ کویشچن نمبر 7 کو ہم نے ڈسکس کر دیا ہے پورا۔ اس کے بعد ہم کویشچن نمبر 8 کو ڈسکس کریں گے، اور وہ انشاءاللہ پھر ہم پارٹ نمبر B میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔